ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم جی الدین. میرا دوسرا کویسچن یہ ہے کہ اچھا میں دوسرا کویسچن پوچھ رہا تھا وہ خلیفتین کے حوالے سے، لیکن کہ جس میں آپ نے بتایا تھا کہ شریک جو ہے مدلس ہے، وہ میں نے جب اس دیکھا میں میری مدلس تفصیلی ویڈیو آئی وہ ہے نا، وہ بھی آپ دیکھ لیں. میں جی نے علی بھائی اس روایت، ہاں جی، میں نے اس روایت کی جو صحت ہے نا اس کے اوپر کلام کیا، اس کے مفہوم پہ کلام نہیں کیا. ہم خلیفتین مانتے ہیں، قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں، ثقلین بھی مانتے ہیں، خلیفتین بھی مانتے ہیں. یار نبی علیہ السلام نے چھوڑے ہیں نا، یہ تو الفاظ کا چناؤ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو آپ خلیفتین کہہ لیں، ثقلین کہہ لیں. میں نے یہ ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھیں. کیا امام مسلم آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے؟ تو میں نے امام مسلم کی صحیح مسلم سے غدیر خون کی 4 حدیثیں بیان کی ہیں، قرآن اور اہل البیت والی. اور اس میں نے یہ جو مسند احمد کی روایت ہے نا، جس پہ میں نے سکم کا اظہار کیا تھا شریک القادی کی تدلیس کی وجہ سے، اور شریک القادی کی تدلیس کو تو میں مانتا ہوں، لیکن اکثر اہل سنت تو ان کو بڑی مشکل سے ہی ایک سکہ راوی ماننے کے لیے تیار ہے. ان کے اوپر جرا بھی بہت کی ہوئی ہے اہل سنت نے. تو میں کہتا ہوں کہ جی وہ اس چکر میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. اہل البیت اور قرآن یہ خلیفتین بھی ہیں نبی علیہ السلام کے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر خلیفہ سے مانا کوئی مراد یہ لے گا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بعد کوئی نائب بنایا ہے کسی کو، جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے نائب ہوئے تھے، تو وہ اس لیے نائب ہوئے تھے کہ سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا تھا. تو نبی کا نائب نبی ہوتا ہے. اب چونکہ رسول اللہ کو ختم نبوت ہو چکی ہے، لہذا کوئی بھی ایسی چیز وہ ختم نبوت کو ڈاؤٹ فل بنا دے گی اگر آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کا کوئی نائب ہے. کیونکہ نائب ہے نا، تو پھر یہ لازمی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں گائیڈ لائنز لے کے دے. ادروائز اس نائب کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس نائب نے یہ کرنا ہے کہ نبی کی تعلیمات مجھے بتانی ہے، وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نبی کی تعلیمات بتائے. وہ تو نبی علیہ السلام کے کوئی ایک ساتھی تو نہیں تھے، وہ ابو ذر غفاری بھی نبی کی تعلیمات بتاتے تھے، وہ حضرت مقداد بھی نبی کی تعلیمات بتاتے تھے، وہ حضرت علی بھی نبی کی تعلیمات بتاتے تھے. تو اس طرح یہ سارے کے سارے خلفاء ہی ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کوئی یعنی ڈیوائن اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے، تو یہ ختم نبوت کی جڑ کاٹنے والا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد ختم نبوت ہو چکی ہے. اگر کوئی آپ کا وصی یا خلیفہ ہے تو لاجیکلی انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ خلیفہ کدھر ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اور اگر مجھے بتایا جائے کہ وہ تو نبی کے 30 سال کے بعد خود بھی فوت ہو گیا تھا، اور اس کی اولاد میں بھی جو 12 خلیفہ ہوئے تھے ان میں سے بھی آخری کو قیامت میں گئے 1200 سال ہو گئے ہیں، تو میں کہوں گا کہ 1200 سال سے امت جس خلیفہ سے محروم ہے کہ اس سے استفادہ ہی نہیں کر سکتی، تو خلیفہ کس کام کا ہے؟ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ بالکل باطل کھڑا گیا ہے، چاہے وہ اہل سنت کے ہاں تقلید کی شکل میں ہو یا اہل تشیع کے ہاں عقیدہ امامت کی شکل میں ہو. نہ تو ہم ابو بکر صدیق کو خلیفۃ الرسول مانتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ نبی علیہ السلام نے کوئی ان کو اپنے بعد نامزد کیا تھا، بالکل میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا. عائشہ کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا. قرآن آپ کا وصی ہے. کیوں؟ قرآن آج آپ مجھ سے پوچھیں، میں کہوں گا یہ لے رسول اللہ کا وصی. آج سے 10,000 سال بعد بھی کوئی انسان آئے نا اور وہ پوچھے رسول اللہ کا وصی کدھر، لو قرآن یہ سامنے موجود ہے. لیکن اگر شخصیات کو آپ وصی اور خلیفہ مانیں گے تو وہ تو دنیا سے چلے گئے. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو آج کی ڈیٹ میں ایک شخص 1400 سال پہلے فوت ہوا ہے اور ایک شخص 1450 سال پہلے فوت ہوا ہے، دونوں کا سٹیٹس تو ایک ہی ہے. مجھے اس سے کیا غرض؟ میرے لیے تو ابو بکر بھی فوت ہو گئے، میرے لیے تو علی بھی فوت ہو گئے، میرے تو نبی بھی فوت ہو چکے، تو مجھے تو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ میرے سامنے نہیں نا موجود. ہاں تعلیمات ٹیچنگز وہ موجود ہے اور وہ ہے قرآن. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. جی 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 اسپیکر آن کریں مائک. جی میں بتا رہا تھا کہ یہ سوال کی اجازت مجھے نہیں ہے، لیکن اچھا وہ آپ نے بیان کیا. میرا دوسرا سوال ہے، اینڈ پہ آپ نے اس سے ربط دوسرا نہیں تیسرا ہو گیا، 2 ہو چکے ہیں. تیسرا کر لیں چلیں. اچھا جو تیسرا نہیں کرنا، بس 2 ہی کر رہے ہیں. آپ پاکستان آئے تو انشاءاللہ بیٹھ کے بات کریں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. سلام. میری وصیت آپ کے لیے صرف یہی ہے، قرآن کے اوپر کوئی عقیدہ جس کی جڑ قرآن میں موجود نہیں ہے، ان ایمبیگوس، ضرب تقسیم لگا کے نہیں. ضرب تقسیم سنی شیعہ دونوں لگا رہے ہیں تو میں تو پڑھا لکھا بندہ ہوں، مجھے تو واضح نظر آ رہا ہے کہ فراڈ کر رہے ہیں امت کے ساتھ. بالکل قرآن اپنے عقیدے میں بالکل واضح ہے، ما قان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ختم نبوت اتنا بڑا منصب ہے
اس کے بعد کوئی تقاضا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ اپنا خلیفہ کسی کو چھوڑ کے جائیں، اس حوالے سے کہ جو ان کی سیٹ سنبھالے، کیونکہ وہ جو سیٹ سنبھالے گا نا ایٹ لیسٹ وہ پیغمبر کے لیول کا بندہ ہمیں چاہیے، اور وہ تو حضور نے فرما دیا علی تیرے ساتھ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب نبی نہیں ہے تو یہ معاملہ ختم ہو چکا، ختم نبوت۔ اور مولا علی کا جو رسول اللہ کی میت پہ خطبہ ہے ناج البلاغہ میں کہ رسول اللہ آپ کی موت باقی انبیاء والی موت کسی نہیں ہے، آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ ختم کر دیا۔ جب آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو گیا تو چاہے ابو بکر ہو چاہے علی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، زیادہ سے زیادہ جو کچھ انہوں نے حضور سے سیکھا وہی مجھے سکھائیں گے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات بتا ہی نہیں سکتے کیونکہ آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟